میں نے کہا ہے کہ سڑکوں پر نہ نکلے، عقل کی دیوانگی ہے۔ میں احتجاج کو منع نہیں کر رہا ہوں، عقل آپ کی کہاں چلی گئی میں نہیں سمجھتا ہوں۔ آپ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ جو حالات آئیں گے ان کے سر پر کون ہاتھ رکھے گا؟ کیا آؤ گے ہمارے اوپر تنقید کرو تنقید، لیکن ہم اپنے نظریے سے پیچھے ہٹنے والے۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت امپورٹنٹ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کا آخر تک بنے رہیں اور اس اہم پیغام کو جو ہمارے دور اندیش علماء ہیں، جو دور کی سوچ اور دور کی سمجھ رکھتے ہیں، ان کے اس پیغام کو ضرور سنتے جائیں۔ ملک کے حالات کیسے ہم سبھی جانتے ہیں، کو کس طرف ڈھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ہر ایک اہل عقل اس چیز سے باخبر ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس ملک میں ہندو مسلم کر کے کس طریقے سے جو ہے سیاستداں اپنی سیاست کی روٹی سیک رہے ہیں۔ اگر ہم بھی ان کے اس سازش پر ہاتھ بٹائیں اور ان کی اس سازش کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں تو ہم سے بڑا بیوقوف اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ملک میں ایک کالا قانون پاس ہو چکا ہے۔ جب یہ قانون پاس ہو چکا ہے تو مسلمان کیا کرے؟ کیا سڑکوں پر اتر جاوے؟ کیا جس طریقے سے غیر مسلم یا جس طریقے سے اور لوگ کرتے ہیں کہ اتر کر لوگوں کو پریشانی میں ڈال دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ کیا جاتا ہے، گاڑی توڑی جاتی ہے، چیزوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، کیا اس طریقے سے کالا قانون کو واپس کرنے کی کوشش کی جائے؟ تو بہت سارے مسلمانوں کی تو یہی سوچ ہوگی، بہت سارے مسلمان اب تک سوچ بھی چکے ہوں گے کہ اب جو ہے یہی وقت آ چکا ہے کہ سڑکوں پر اتر کر جو ہے ان کو کھلے طور پر بائیکاٹ کیا جائے۔ اور بہت ساری جگہوں پہ ایسی تصویریں بھی نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ مسلمان سڑکوں پر اتر چکے ہیں اور اس کالے قانون کے خلاف پرزور احتجاج کر رہے ہیں۔ کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ہماری مسجد کا معاملہ ہے، ہمارے مدارس اور خانقاہ اور ہمارے قبرستان کا معاملہ ہے۔ ہم ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ نہیں رہ سکتے، لیکن کس طریقے سے احتجاج کرنا ہے وہ ساری چیزیں ہمیں اپنے رہنما سے ہمیں اس کا یہ ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اب تک جمعیت علماء خاموش ہے۔ برطانیہ کے ایک سوال نے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہا کہ جمعیت اب تک احتجاج کیوں نہیں کر رہی ہے، تو وہ کال ریکارڈنگ جو ہے مولانا ارشد مدنی صاحب کے، وہ کال ریکارڈنگ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کال ریکارڈنگ کو ضرور بغور سنیں۔ کہا ہے کہ سڑکوں پر نہ نکلے، ان کلمات کو سمجھنا چاہیے۔ عقل کی دیوانگی ہے۔ میں احتجاج کو منع نہیں کر رہا ہوں۔ جنتر منتر پر دلی میں احتجاج کیا گیا، ایک قانونی چیز تھی۔ جمعیت علماء نے خود لوگوں کو اس کے لیے تیار کیا اور 3,500 آدمی گئے، ان میں اکثریت جمعیت علماء کے ورکرز کی تھی۔ احتجاج کرنا بری چیز نہیں ہے، آپ جلسہ کیجئے، جلسے میں اپنی بات کہیے۔ ابھی مسلم پرسنل لا بورڈ نے مجھ سے کہا کہ وہ دلی میں جلسہ کرنا چاہتی ہے تالکٹورہ اسٹیڈیم کے اندر، آپ مدد کریں۔ میں نے اپنے دفتر سے کہہ دیا کہ ان کی مدد کریں، اور 3,000 آدمی سے زائد افراد آنے چاہیے۔ جمعیت علماء ان افراد کی مدد کرے گی۔ یہ آج ہی کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ عقل آپ کی کہاں چلی گئی میں نہیں سمجھتا ہوں۔ آپ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، لیکن آپ کسی بھیڑ کو لے کر کے سڑکوں کے اوپر اتریں، نعرے لگائیں، یہ نتیجہ اس کا مان لیجئے کسی دریدہ دہن مسلمان نے کوئی بات غلط کہہ دی، یا کسی نے پتھر اٹھا کر کے کسی کو مار دیا، تو مسلمانوں کے اوپر جو حالات آئیں گے ان کے سر پر کون ہاتھ رکھے گا؟ کیا آؤ گے برطانیہ سے یہاں ان کی مدد کرنے کے لیے؟ تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں پھر کہتا ہوں، میں نے ان کو بلا کر کے کہا تھا جمعے کے دن، میں نے کہا کہ یہ غلطی مت کرنا کہ سڑکوں کے اوپر اترنے کی کال دو لوگوں کو۔ آپ احتجاج کیجئے، قانونی طریقے کے اوپر بیٹھیے،
ہالوں کے اندر جلسے کیجیے، ان جلسوں کے اندر آپ ہم سے مدد مانگیے، ہم آپ کی مدد بھی کریں گے۔ لیکن جو پہلی ان کی کال تھی کہ ہم جگہ جگہ شہر شہر میں احتجاج کریں گے، اور یہ پتہ لگ رہا تھا کہ وہ سڑکوں کے اوپر نکلنے کی بات کہہ رہے، یہ مسلمانوں کے لیے بربادی اور اس مصیبت کا شکار بنے گا مسلمان کہ ان کے سر کے اوپر نہ آپ برطانیہ سے آئیں گے، نہ ہندوستان میں کوئی سر پر ہاتھ رکھے گا۔ عقل کا علاج کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ کہنا تو بہت آسان بات ہے، جانتے ہو کچھ دنیا کے حالات کیسے ہیں اور انڈیا کے حالات کیا ہیں، وہاں بیٹھ کر کے اپنے بند کمروں کے اندر اور گھروں میں بیٹھ کر کے ہندوستان کے حالات کو دیکھتے ہو اور ہمارے اوپر تنقید کرو تنقید، لیکن ہم اپنے نظریے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تم کیا کرو گے تنقید، اور تمہاری تنقید سے ہوتا کیا ہے؟ یہ بات تو طے ہے کہ ملک کے حالات کو بد سے بدتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آپ نے ایک مخصوص پارٹی کے ایک شخص کا بیان بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اگر اس ملک میں شاہین باغ جیسا والا معاملہ کیا، یعنی مسلمانوں نے احتجاج کرنا شروع کیا، تو پھر جلیاں والا باغ والا معاملہ کیا جائے گا کہ جلیاں والا باغ میں جس طریقے سے انگریزوں نے مسلمانوں کو اور لوگوں کو جو وہاں پہ اس چیز کے احتجاج کر رہے تھے ان سارے لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا تھا، یہی حال انہوں نے دھمکی دی کہ اگر ایسا ہوگا تو ہم ایسا کریں گے۔ نے بڑی پیاری چیز بتائی کہ آپ احتجاج کریں گے، مجھے یقین ہے کہ ہم جو ہے پتھر باز میں سے نہیں ہیں، ہم جو ہے گالی گلوچ کرنے والے یا چیزوں کو نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں، لیکن یہ غیر مسلم ہو یا جو فتنہ پسند ہوں جن کو فتنہ فساد سے دلچسپی ہوتی ہے، جس کو مسلمان اور ہندو اور ایک دوسرے سے مل کر رہنا جن کو پسند نہیں آتا، وہ جو ہے اس طریقے سے گھس کر ٹوپی پہن کر اور رومال باندھ کر اور نقاب پوش ہو کر جو ہے غیر مسلموں پر یا پولیس والوں پر پتھر بازی کریں گے، اور الزام سراسر مسلمانوں پر آئے گا۔ اور یہ حکومت چاہتی بھی یہی ہے کہ مسلمان سڑکوں پر اترے اور کسی کو بھیج کر پولیس والوں پر پتھر بازی کرا دیے جائے یا غیر مسلموں پر پتھر بازی کرا دیا جائے یا پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگوا دیا جائے، اور اس طریقے سے سارے لوگوں کو جو ہے سارے لوگوں پر الزام آ جاوے اور سارے لوگوں پر جو ہے قانونی کارروائی ہو اور سارے کے سارے اکثر نوجوان جیل کے سلاخوں کے پیچھے نظر آویں۔ یہ اس حکومت کی سازش ہی یہی ہے۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ ہمارے دور اندیش علماء جو ہیں، جن کو دور تک سمجھ میں آتی ہے، جو چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ حکومت کیا چاہتی ہے، حکومت کیا ملک کے حالات کو ملک کو کس طرف ڈھکیلنا چاہتی ہے، جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے رہبر ہیں، وہ اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا، نہیں، ہمارے علماء اور ہمارے رہبر اور ہمارے قائد جو سیاسی لیڈران ہیں، وہ جس چیز کا ہمیں حکم کریں، جس چیز کی طرف رہنمائی کریں، اس طرف ہمیں چلنا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اپنی من مرضی سڑکوں پر اتر جاویں اور اس طریقے سے ان کی سازش کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری سراسر بیوقوفی ہوگی۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔